قبلے کی طرف تھوکنا مت۔ حدیث پاک میں ہے، فرماتے ہیں قبلے کی طرف تھوکا مت کرو۔ دوسری حدیث میں ہے اگر کوئی مسلمان قبلے کی طرف تھوکے گا قصدن جانتے ہوئے، ایک ہے بھول گیا، جلدی بازی ہے، یاد نہیں رہا، قبلہ ادھر ہے تھوک دیا، وہ اس کا حکم دوسرا ہے، اللہ معاف کرے۔ قبلہ ادھر ہے، جان رہے ہیں، خیال بھی ہے، پھر بھی تھوک دیا، تو حدیث پاک میں ہے قبلہ کی طرف تھوکنے والا جب قبلے کی طرف تھوکتا ہے تو میدان محشر میں یوں آئے گا تو اس کے چہرے پر اس کا تھوک ہوگا۔ اسی لیے حکم ہے بھائی کہ قبلے کی طرف پیر مت کرو، بیٹھنے میں ہو یا سونے میں ہو، بات قبلے کی تعظیم کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری کا واقعہ میں نے پچھلے جمعے میں بیان کیا تھا۔ سلمان فارسی ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا بھی واقعہ ہے۔ یہودیوں نے جملہ کسا، یہ دیکھو یہ ہیں، یہ سلمان فارسی ہیں، ان کے نبی تو بھیا آپس میں کہا، سلمان فارسی موجود تھے وہاں، کوئی دوسرا مسلمان نہیں تھا، چند یہودی لوگ تھے، آپس میں کہا اور طنز کیا، ان کو مخاطب کیا، یہ دیکھو سلمان فارسی ہیں، ان کے نبی تو ان کو ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، یہاں تک کہ پیشاب پاخانے کے لیے کیسے بیٹھا جائے اس کی بھی تعلیم دیتے ہیں۔ آج کے ہم مسلمان ہوتے اپ ٹو ڈیٹ مسلمان، صرف نام کا مسلمان تو شرما جاتا، وہاں چاپلوسی کرتا نہیں، ایمان بولتا ہے، ایمان کہیں رکتا نہیں ہے، ایمان بولتا ہے۔ مجلس ان کی تھی، اکیلے تنہا مسلمان تھے حضرت سلمان فارسی، فخر سے سر اٹھا لیا، کہا ہمارے نبی ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں بھائی، ہمارے نبی ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں، حتی الخراء، یہاں تک کہ خراء یا خراء عربی میں کہتے ہیں پیشاب پاخانے کے لیے کیسے بیٹھا جائے، کدھر رک کیا جائے، کدھر نہ رک کیا جائے، کیسے بیٹھا جائے، کیسے ابدج لیا جائے۔ تو ان لوگوں نے تو سوچا تھا شرما جائیں گے، چپ ہو جائیں گے، اور صحابی رسول نے فخر سے کہا ہمارے نبی ہمیں ہر چیز کی تعلیم دیتے ہیں۔ کہہ رہے ہو کہ پیشاب پاخانے کرنے کا طریقہ ہی بتلاتے ہیں، ہاں پیشاب پاخانے کا طریقہ ہی بتلاتے ہیں۔ اور میرے پیارے آقا نے فرمایا ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں جب تم لوگ پیشاب پاخانے کے لیے بیٹھو تو قبلے کی طرف نہ اپنا رخ کرو نہ اپنی پیٹھ کرو، کہ پیشاب پاخانے کے لیے جب جاؤ، یہ تو بات ہو گئی کہ رخ مت کرو پیٹھ مت کرو قبلہ کی طرف۔ جب تم بیت الخلاء میں جاؤ، جب بیت الخلاء میں تم جاؤ تو بایاں پاؤں اندر رکھو، دایاں نہیں، اور بایاں پاؤں اندر رکھنے سے پہلے دعا پڑھو کہ نوجوان دین کیوں نہیں سیکھتا ہے، شریعت کیوں نہیں سیکھتا ہے، ٹولیوں میں فرقوں میں کیوں بڑھ رہا ہے، جو چیز اس کے لیے ضروری ہے اس کی طرف اس کا دھیان کیوں ہٹا ہوا ہے۔ اسلام کی تبلیغ ہونی چاہیے، ہر جماعت کے علماء ان کو سوچنا چاہیے۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا، یہ دعائے معصورہ ہے، حضور نے تعلیم دی ہے کہ پیشاب پاخانہ اب بنایا ایسا نظام، اللہ نے بنایا ہے ویسا، انسانوں کو باڈی جسم دیا ہے، بھوک دیا ہے، پیاس دیا ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ یہ بھوک پیاس کے وقت وہ پانی پیے گا، پیاس میں پانی پیے گا تو جو پانی کا صالح حصہ ہوگا، اچھا حصہ ہوگا، وہ ہمارے جسم کی تری بنے گا، جوہری پانی بنے گا، اور جو بیکار حصہ ہوگا اس کو یہ جگر اس کو جب چھانے گا تو جو بیکار حصہ ہوگا پیشاب کے راستے سے باہر آئے گا۔ ڈاکٹری بھی یہی کہتی، اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ بھوک میں جب انسان کھانا کھاتا ہے تو جو غذا کھاتا ہے اس کو میدا چالتا ہے، میدا گھماتا ہے، وہ چکی جو ہوتی ہے ہاضمہ کی، جو اچھا حصہ ہوتا ہے وہ جزو بدن بن جاتا ہے، خون بن جاتا ہے، جو فضلہ بیکار بنتا ہے گندگی کی شکل میں باہر آ جاتا ہے۔ یہ فطرت ہے انسان کی، اس لیے اب پیشاب پاخانہ ہم کہیں تو ہمیں برا نہ لگے، آپ کو بھی اچھا لفظ ہے بول و براز، بول پیشاب۔ تو بول و براز کرنے کی اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، اور دعائیں معصورہ ضروری ہے، حضور نے فرمایا ہے بایاں پاؤں اندر رکھو، بایاں پاؤں اندر رکھنے سے پہلے دعا پڑھو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعائیں معصورہ ہے، حضور نے سکھائی ہے، سیکھو۔ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، 2 مرتبہ میں نے پڑھا، پھر پڑھ رہا ہوں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یہ دعا پڑھ لو، اندر جاؤ۔ جب فارغ انسان ہو جائے باہر آئے، جب باہر آئے گا دایاں پاؤں باہر نکالے گا، سیدھا پاؤں باہر نکالے گا، وہ اچھی حالت نہیں ہے، اس لیے بایاں پاؤں اندر رکھو، دعا پڑھو، اس کے دعا پڑھ لو۔ جب باہر آئے گا تو باہر آ کر وہ دعا پڑھے گا۔ کون دعا پڑھے گا؟ 2 دعائی ہے، دونوں حدیث میں ہے، چلو میں بالکل چھوٹی والی بتلاتا ہوں، غفرانک اللہم پڑھ لو، دعا ہو گئی۔ باہر آپ آئے صرف غفرانک پڑھا تب بھی دعا ہو گئی، غفرانک،
یا اور تھوڑا بڑھایا دوسری روایت میں غفرانک اللہم، تب بھی دعا ہو گئی. اور جو لمبی دعا ہے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ لمبی. اور جو پہلی دعا ہے غفرانک کا وہ ترمذی شریف میں ہے، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی کا ترجمہ ہوگا، ترجمہ یہ ہے اللہ کی تعریف ہے، میں اللہ کی تعریف بیان کرتا ہوں. اللہ کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں سے وہ حصہ باہر کیا، وہ چیز باہر کی جو اذیت کا سبب تھا. اگر جسم کے اندر وہ چیز رک گئی ہوتی نہ جانے کتنی قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی. یہ مطلب ہے. اور جو پہلی دعا ہے چھوٹی سی غفرانکا، غفرانکا اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں. سوال پیدا ہو گیا، سوال پیدا ہو گیا کہ ایک مسلمان پیشاب پاخانے سے باہر آ رہا ہے اور دعا پڑھ رہا ہے، ایسی دعا جو میل ہی نہیں کھاتی. بڑی دعا تو میل کھائی میں نے بتلایا، اور چھوٹی دعا کوئی میل ہی ٹچ نہیں ہو رہا ہے، پیشاب پاخانہ کر کے باہر آ رہا ہے، بول و براز کر کے باہر آ رہا ہے اور دعا کر رہا ہے اے اللہ میں تیری مغفرت چاہتا ہوں. کیا مطلب؟ اتنا اچھا جواب دیا ہے، اتنا بہترین سمجھایا ہے محدثین نے کہ جی سمجھو سمجھو. واقعہ یہ ہے جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے اور اللہ نے فرمایا تھا آدم جنت تمہاری، سب کچھ کھاؤ پیو مگر ایک کام کرنا ہے، اس درخت کے قریب مت جانا، اس کا پھل مت کھانا. کھا لیا، پورا واقعہ لمبا ہے، قرآن میں کئی جگہ بیان کیا ہے. قرآن نے کھا لیا، جب کھا لیا تو نکال دیے گئے. کھایا تھا نا، بات کھانے کی ہے، اور کھانے ہی سے پاخانہ ہوگا، براز ہوگا. باہر کر دیا اللہ نے، جا چلو دنیا میں چلو، اب تمہاری جگہ دنیا ہے. دنیا میں جب حضرت آدم علیہ السلام آئے ہیں تو کھایا تھا جنت میں، کھایا تھا جنت میں گندم گیہوں، اور وہ رہے فضلہ اور نجاست دنیا میں نکل رہی ہے. اب جیسے ہی انہوں نے ان کو یہ چیز لاحق ہوئی اور وہ رفع حاجت ان کو ہوئی، فوراً انہوں نے کہا غفرانک اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں. کیا مطلب؟ کیا مطلب؟ تو نے منع کیا تھا میرے مولا، اگر نہ کھاتا تو یہ جو ہے گندگی کی شکل میں جو چیز نکل رہی ہے نہ نکلتی. تو ان کا اپنا اجتہاد تھا، ان کا اپنا خیال تھا، نہ کھاتے تو نہ نکلتا یہ ہے نا. تو کہا غفرانک اے اللہ میں تجھ سے مغفرت کا سوال کرتا ہوں.